نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 70، 71 اور 72 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ذکر کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ مکر اور ان کے گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں کچھ ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام ان کے ان مکروں کو سمجھ سکیں، ان کی ان چال بازیوں کو سمجھ سکیں اور خود کو ان سے محفوظ رکھیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ لوگ جو چپکے سے بیٹھ کر اہل اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں مکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو ان کے بارے میں پہلے ہی مخاطب کر کے ان کو خبر دے دی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تم ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ یا ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہ وہ تمہارے ہمدرد ہوں، تمہاری خیر خواہی سوچتے ہوں، اس طرح کی بات تم اپنے ذہن میں نہ لے کر آنا۔ ترجمہ دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم مانتے ہو یا گواہی دیتے ہو، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، یہود و نصارہ دونوں ہی اس سے مراد ہیں، کہ تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کی آیات سے یا تو یہاں پر تورات اور انجیل کی آیات مراد ہیں کہ ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی گئی ہیں، یا اس سے مراد قرآن کی آیات ہیں، اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے یہ کسی سے سیکھا ہوا علم نہیں ہے، یہ من جانب اللہ منزل ہے۔ اور تیسری بات کہ آیات اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوں کہ جن کا وہ مشاہدہ کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ تو لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو بھلے وہ تورات اور انجیل کی آیات ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کی اور جن کو وہ لوگ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوں یا قرآن کی آیات ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کی آیات ہیں، تم کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ حالانکہ تم مانتے ہو، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یہود و نصارہ حتیٰ کہ مشرکین مکہ یہ بھی اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق ہونے کی دلیل دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں میں وہ حق بات کو بیان نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارا جو روب اور دبدبہ ہے، ہماری جو سرداری ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں نے تو اس وجہ سے بھی انکار کیا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمیں جو دنیاوی مراعات مل رہی ہیں وہ دنیاوی مراعات ہم سے چھین لی جائیں گی، واپس لے لی جائیں گی، لوگ ہماری پیروی نہیں کریں گے، ہمیں جو نذرانے دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیں گے، تو اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسون الحق خلط ملط کرتے ہو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک مکر کو یہاں پر یوں بیان فرمایا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ حق بات کو چھپاتے تھے۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں تحریف لفظی کر دیتے تھے یا تعویل فاسدہ کیا کرتے تھے۔
ایسی تعویل کرتے تھے کہ جس سے اس کا معنی ہی بگڑ جائے، یا یہ کہ اس میں تحریف لفظی کر دی۔ اب جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ حطۃ، یہ لفظ بولو، انہوں نے حطۃ کی جگہ پر حنطۃ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقہ سے اب راعینا، ایک اس کا معنی یعنی یہ تھا کہ ہماری نگرانی کرنے والے، اور اس کا دوسرا معنی انہوں نے اس کو عین کو تھوڑا لمبا کھینچا، راعینا یعنی ہمارا چرواہا۔ تو یہ تحریف لفظی ہوئی جس سے معنی ہی بدل گئے۔ تو اس طریقہ سے ان لوگوں کی یہ عادت تھی کہ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتشدقون بالکلام، کہ وہ زبان کو یعنی پھسلا کر بات کیا کرتے تھے، زبان کو مسل کر بات کرتے تھے کہ جس سے حق اور باطل کے درمیان التباس ہو جاتا تھا، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طرح سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ مکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو جب تمہارے سامنے یہ بات واضح ہے، کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تمہاری کتابوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، تو پھر تم کیوں چھپاتے ہو؟ تم ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرو، حالانکہ تم اس بات کو جانتے بھی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور سازش، ایک اور مکر کا ذکر فرمایا ہے۔ وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمینو، تم ایمان لاؤ، بالذی، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وجہ النہاری، دن چڑھے، وکفروا، اور تم انکار کرو، آخرہ، اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سیف، عدی بن زید اور حارث بن عوف، یہ تین اہل کتاب کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے مل بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اہل اسلام کو کس طرح سے اسلام سے پھیرا جا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ ہم صبح جا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، جب سب لوگ جمع ہوں گے تو ہم جا کر مسلمان ہو جائیں گے، تو لوگ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کتنے انصاف پسند لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق بات کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے، اور سارا دن ہم مسلمان رہیں گے اور رات کے وقت میں، شام کے وقت میں ہم انکار کر دیں گے کہ نعوذ باللہ ہم نے اس کو جھوٹ پایا، ہم نے اس کو حق کے مطابق نہیں پایا۔ تو اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو جائے گا کہ اگر یہ لوگ انصاف پسند نہ ہوتے تو اسلام کیوں قبول کرتے؟ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے اسلام کا انکار کیا ہے تو ضرور کوئی اسلام کے اندر کمی اور کجی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ حق بات کو چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر تشکیک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک پلان تیار کیا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، انہوں نے یہ بات کہی، آمینو، تم ایمان لے آؤ، بالذی، اس پر، انزل علی الذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر نازل کیا، وجہ النہاری، دن چڑھے، صبح صبح جا کر ایمان لے آؤ، تاکہ سارا دن وہ بات خوب پھیل جائے کہ عدی بن زید جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سیف جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، حارث بن عوف مسلمان ہو گئے، لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل جائے گی کہ یہود کے بڑے بڑے عالم مسلمان ہو گئے، اور جب شام کا وقت ہوگا تو خوب چرچا ہو گیا ہوگا، شام کا وقت ہوگا تو ہم جا کر انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم نے تو اس کو حق کے مطابق نہیں پایا، تو لوگ پھر اس بات میں شک کے اندر مبتلا ہوں گے کہ دیکھو یار اتنے بڑے عالم ہیں وہ اس بات سے پھر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور جو ہے اسلام کے اندر کوئی کمی اور کجی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان مکروں کا ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ
وہ اہل اسلام کے خلاف مکر نہیں کر رہے ہوں گے، سازشیں نہیں کر رہے ہوں گے، تو اس سے ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ اہل اسلام کے خلاف سازشیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اس وقت سازشیں کر رہے ہیں اور مکر کر رہے ہیں، تو آج تو ہمیں ان سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف نہ جانے وہ کیسی جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہوں گے اور مکر تیار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔